آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ شخص مجھ سے ملنے آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا برا ترین انسان ہے، یہ انتہائی برا انسان ہے، اس کے اخلاق بڑے برے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے حضور فرما رہے اس کے بارے میں، تو میں بھی پردے میں ہو گئی۔ جیسے ملاقات کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو کھاڑے کے اندر میدان کے اندر دوسرے شخص کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو اپنی جان پر اپنے غصے پر اس وقت قابو کرے جب اس کو غصہ آیا ہو، اور غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پہلوان ہے۔ کیا مطلب کہ اصل بندہ وہ ہے جس کے اندر قوت برداشت ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بات ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات چلتی ہے کہ وہ شخص بڑا کھڑا ہے جی جو ہر بات کا جواب منہ پہ دے دیتا ہے، کوئی بات اندر نہیں رکھتا۔ دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ آپ دو رنگے نہ، آپ منافقانہ چال نہیں چلتے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ اور دو رنگے یعنی دو رخے، دو منہ والے، جو ایک کے منہ پر ایک کا دوسرے کے منہ پر دوسرا، اس کی بڑی مذمت ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ اس کے لیے آگ کی لگام ہوگی، آگ کی زبان ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، یا کسی شخص نے آپ سے کر دی، تو آپ کا کام ہے اگر مناسب حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں، اس کے ساتھ کچھ برداشت کریں، پھر طریقے سے اس کو جواب دیں۔ اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ملتی ہیں۔ اس طرح کے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ کے خادم نے آواز دی، فرمایا یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ شخص مجھ سے ملنے آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا برا ترین انسان ہے، یہ انتہائی برا انسان ہے، اس کے اخلاق بڑے برے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے حضور فرما رہے اس کے بارے میں، تو میں بھی پردے میں ہو گئی۔ جیسے ملاقات کے لیے آیا تو میں حیران رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتہائی اخلاق سے ملے، آپ اس سے مسکرا کر ملے، اس کی مکمل بات کو سنا، سننے کے بعد جو اس نے بات کی آپ نے اس کو اجازت دی وہ چلا گیا۔ فرماتے مجھ سے یہ بات برداشت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آنے سے پہلے آپ نے یہ کہا، آنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا عائشہ تم میں سے برا ترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کے ڈر سے لوگ اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمارا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ایک تو دور کی بات سے عادت شریفہ بھی تھی، دوسرا کہ اگر اخلاق سے پیش نہیں آؤ گے تو الٹا اپنی انسان کی کیا ہوگی، وہ انسلٹ ہوگی، الٹا توہین کر دے گا، کوئی ایسا کلمہ کر دے گا۔ فرمایا کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ منافقین آتے ایسے باتیں کر دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے برداشت کرتے۔ تو یہ عدم برداشت یعنی نہ ہونا اور برداشت کا ہونا یہ محمود ہے، اچھا ہے، اور ہر بات کا جواب فوراً اگلے کو، بعض اوقات اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے مزاج کے خلاف یہ بات ہے، وہ اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے، اس سے الٹا اس کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اس مزاج کو لے کر چلنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا کہ بھائی ٹھیک ہے جو بات مجھ سے ہوئی ہے اس کو میرے مزاج کے خلاف صحیح کوئی نہیں، اور صبر ہے کس کا نام؟ اچھا قرآن جو بھرا پڑا ہے اللہ کی مدد صبر کرنے والوں ساتھ ہے، مومنو صبر کیا کرو، کیا مطلب؟ میرے مزاج کی جو حق میں ہے اس پر صبر کرنا، جو مجھے خوشی ملی اس پر صبر ہے۔ صبر کس پر ہے کہ ہماری چاہنے کے باوجود کوئی کام نہیں ہوا، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی ہے، اب صبر کرو تب ثواب ملے گا۔ تو ثواب چاہیے تو پھر مزاج کے خلاف باتوں پر صبر کرنا، تو معاشرے میں بہت سارے جھگڑے اور فساد اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے جب انسان کے اندر یہ قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔